یعنی ماں کو آپ اسی وقت اسی دن یاد کرو یا باپ کو آج کے دن یاد کرو، یہ ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، ہمارے لیے سوٹ نہیں ہے۔ ماں ہمیشہ ہماری ماں ہوتی ہے، باپ ہمیشہ ہمارے باپ ہوتے ہیں۔ ہر دن ان کی خدمت ہم کو کرنا ہے اور ہر ساتھ اور ہر پل انہی کا خیال ہم کو رکھنا ہے۔ پھر پرٹیکولر ڈے پر جشن منانا یہ ہماری روایات اور ہماری اس کے خلاف ہے، جیسا کہ آپ کو پرنسپل صاحب نے بتا دیا۔ بہرحال جو بھی ہو، ماں کے ساتھ باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، اس نے کائنات کو بنایا، پوری کائنات کو اس نے بنایا، اور دنیا میں سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا۔ وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ He was a father of humanity۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے پھر عورت کو پیدا کیا، ماں کو پیدا کیا۔ یعنی دنیا میں باپ یا والد پہلے پیدا ہوئے، اس کے بعد میں ماں پیدا ہوئی۔ تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور تمام انسانیت کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ آدم دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ تمام انسان جو بالکل ابتدا میں پیدا ہوئے اور آخر یعنی قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے وہ سب آدم کی اولاد اور سب کے باپ حضرت آدم ہوں گے۔ یہاں پر آپ کو ذرا آپ کی اسٹڈیز میں، آپ کی پڑھائی میں آپ کو کہیں سکھایا جاتا ہے کہ ہم کو بھی سکھایا گیا کہ انسان پہلے بندر تھا، نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا کیا جس طرح ہم لوگ اس وقت ہماری جو صورت ہے، ہم جس طرح ہمارا جو ڈھب ہے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم کو نبی بھی بنایا۔ اس کو بھی آپ یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن مجید میں سورہ الحجرات آپ جب پڑھیں گے تو اس میں اسی بات کو دہرایا گیا کہ تمام انسانیت سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس کہہ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے لوگو۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اور اب بھی اور آئندہ جب تک انسان جتنے پیدا ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ انسانیت کی نسل باپ سے چلی اور پوری انسانیت اولاد آدم ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے والدین کو یعنی ہماری ماں اور ہمارے باپ کو جنت میں رکھا، اور ان دونوں کی چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتار دیا، اور ایک مخصوص مدت یعنی قیامت تک کے لیے ہم کو اس دنیا میں رہنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں رہنے کا طریقہ میں تم کو بتا دوں گا، اس طریقے سے آپ چلو گے دنیا میں تو پھر واپس ہم کو ہمارے پرانے گھر یعنی جنت میں ہمارا مقام ہوگا۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی زندگی گزاری تو پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا پورا خلاصہ ہے، اور یہ 100% ہونے والا ہے۔ یہ کوئی وہم اور گمان کی بات نہیں ہے، شاید اور اس کی بات نہیں ہے، پرہیپس کی بات نہیں ہے، یہ 100% بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانیت پر ماں کا بہت بڑا احسان ہے۔ ماں کے ساتھ انسانوں کا ایک مخصوص تعلق اور ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ماں کا درجہ باپ سے بڑھا کر بتا دیا گیا ہے، لیکن باپ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہم کو ملیں گی
قرآن مجید میں بھی کچھ جگہوں پر باپ کے درجے کو ایک درجہ بلند کر کے بتایا گیا ہے. سورہ نساء کی 34 آیت جب آپ پڑھیں گے تو بڑی مشہور آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر قوام ہیں، یعنی نگران ہیں، اوپر ہیں، سربراہ ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، نگران اعلیٰ ہوتا ہے. مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسی صفات عطا کی ہیں جو عورت کو عطا نہیں ہوئی ہیں. خاندانی نظام میں مرد قوام یعنی سربراہ ہوتا ہے، عورت فطرتاً ایسی بنا دی گئی ہے کہ اس کو خاندانی نظام میں مرد کی حفاظت اور خبرگیری کی ضرورت ہوتی ہے. عورت اکیلے، ماں اکیلے آپ کے خاندان کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی، آپ کی تربیت کر سکتی ہے، لیکن آپ کے اوپر، آپ کی ماں، آپ کے خاندان کے اوپر باپ کا ہاتھ رہتا ہے. باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باہر سے کما کر آپ کے خاندان کی پرورش کرے، آپ کی ماں کی اور آپ کی خود پرورش کرے. باپ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، ماں اور خاندان کے دوسرے افراد باپ کے زیر حفاظت رہتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے بارے میں کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اللہ کے رسول نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں. اس کے بعد آگے بڑھیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، رسوا ہو. اس بات کو آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو اور رسوا ہو. سننے والوں نے پوچھا کہ کون یا رسول اللہ، یعنی کون رسوا ہو، کون ذلیل ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو ماں یا باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے. عام طور پر مشہور ہے کہ جنت میں ہمارے نام کے ساتھ ماں کے نام سے ہم کو بلایا جائے گا، مشہور ہے، وہ کہا جاتا ہے. لیکن سنن احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو اپنے اور اپنے باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی اور والد کی رضامندی، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے. والد کا لفظ آیا ہے، ابا کا لفظ ہے حدیث میں، اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں. اس سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کے بھی احسانات انسانیت پر بہت ہیں. ماں کے ساتھ انسانوں کا جذباتی تعلق ہوتا ہے اور باپ کے ساتھ ایک تحکمانہ تعلق ہوتا ہے. باپ سے آپ ڈرتے ہیں، ماں سے آپ ڈرتے نہیں ہیں. آپ نے کچھ غلط کیا تو ماں روئے گی، لیکن باپ آپ کو تھپڑ مارے گا. یعنی یہ روایت چلی آ رہی ہے، پرانی بات ہے. باپ کے ساتھ آپ ڈر کر رہیں گے، اس لیے باپ کی حیثیت ماں کے مقابلے میں چھپ جاتی ہے. اور قرآن و حدیث کی روح سے دونوں کے دائرہ کار بالکل الگ ہے. دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے. خالص ماں سے کوئی خاندان نہیں بن سکتا، خالص باپ سے کوئی خاندان نہیں بن سکتا. بہرحال ماں اور باپ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، 2 ویلز ہیں،
دونوں پہیوں میں مطابقت نہ ہو تو وہ گاڑی لڑکتے ہوئے آگے بڑھے گی۔ اس گفتگو کے بعد ذرا ہم علمی گفتگو، علمی طور پر، علمی انداز میں ذرا بات کریں گے۔ دنیا کے تمام مذہبوں میں 3 مذہب ایسے ہیں جن کو آسمانی مذہب کہا جاتا ہے، یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ دنیا کے تمام مذاہب میں یہ 3 مذاہب ایسے ہیں جو آسمانی مذاہب ہیں، باقی سب اس زمین کے لوگوں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ اور ان تینوں مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت برابر کی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر ہیں، بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مقبولیت عطا کی کہ جو کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ انبیاء تمام کے تمام مردوں میں آتے ہیں، کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عورت نے نبیوں کو جنم دیا لیکن خود نبی نہیں بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین باپ کا رول ادا کرتے ہیں اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اس طرح کی تربیت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بھی نبی ہی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین انداز میں اپنے بیٹے اسماعیل کی تربیت کی تھی۔ بحیثیت باپ کے انہوں نے اپنی تربیت اس انداز سے کی کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ جانتے تھے کہ میرے باپ نبی ہیں اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک تاریخی جواب دیا اپنے باپ کو کہ ان کے اسی جواب کو قرآن نے ہمیشہ کے لیے کوٹ کر دیا ہے، آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایک بیٹے کا باپ کو اس طرح جواب۔ اسی کو علامہ اقبال نے اسی واقعے کو، تاریخی واقعے کو اپنے ایک شعر میں کہا ہے، بڑا مشہور شعر ہے اقبال کا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ اللہ کے حکم کو جو خواب کی شکل میں ہوا تھا انہیں ذبح کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کے وہ بخوشی اس پر راضی ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مصداق جو جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ باپ اپنے بچے کو بہترین تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دینا چاہیے۔ بہترین ادب اس کو سکھائے، بہترین سیرت والا اس کو بنا دے۔ ابراہیم جیسا باپ اور اسماعیل جیسا فرزند اس کے مصداق ہیں۔ اب ذرا موجودہ حالات میں باپ کی کیا پوزیشن ہے، اس پر کچھ گفتگو کریں۔ انشاءاللہ آئندہ 8-10 سال میں آپ اپنی تعلیم مکمل کر کے زندگی کے میدان میں قدم رکھیں گے۔ آپ کی صورتحال یہ ہے کہ گھر پر آپ کی والدہ ہیں اور آپ کے والد ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں۔ آپ کے والد گلف میں ہیں یا پھر ہندوستان میں ہیں، آپ کے خاندان کے لیے کما رہے ہیں، کما کر پیسے بھیج رہے ہیں، تو آپ کے گھر کا خرچہ، آپ کی تعلیم کا خرچہ اس سے پورا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے والد آپ کے اخراجات، آپ کے تمام بھائی بہنوں کے اور ماں کے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ آپ ابھی بچے ہیں اور آپ کے والد جوان ہیں، آپ کے والد محنت کر رہے ہیں، آپ کی نگہداشت کر رہے ہیں، اور آپ کی فیملی کے لیے کہ دن الحمدللہ اچھے طور پر گزر رہے ہیں۔ مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب کہ آپ کے والد ریٹائرڈ ہو کر بوڑھے ہو گئے، ریٹائرڈ ہو گئے اور کمانے کے قابل نہ رہے، اب فیملی کی نگہداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اب جوان ہو گئے، اچھا جاب آپ کو مل گیا، گھر کے اخراجات چھوٹے بھائی بہن اگر ہیں تو
تو ان کے اخراجات، شادی بیاہ کے اخراجات اب آپ کے کندھے پر. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں آپ کو سمجھداری سے کام کرنا ہے. باپ کمانے کے لائق نہیں ہیں تو آپ کے والد اور آپ کی والدہ میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. عام طور پر مثال ہے، نہیں کہ مان نہیں ہے. ماں کو اب آپ پر کانفیڈنس ہے کہ میرا بیٹا میری بات مانے گا، اور وہ سمجھے گی کہ وہ آپ ماں کا ساتھ دیں گے. باپ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں. ماں کو اب آپ کے والد کی ضرورت نہیں رہتی، وہ گھر میں بوجھ محسوس ہوتے ہیں. ایسے میں آپ کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے. باپ نے آپ کی تعلیم اور گھر کے دوسرے اخراجات کا بوجھ پہلے اٹھاتے تھے آپ کے والد. اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ کچھ کام کریں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ والد کو بالکل نظر انداز کریں، ان کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھیں. ان کی عمر ہو چکی ہوتی ہے، وہ بڑبڑ کرتے رہیں گے. آپ بھی جب بچے تھے تو اسی طرح بڑبڑ کرتے تھے. اس سچویشن میں آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ سوچیں کہ اسی بوڑھے شخص نے ہمارے بچپن کے ناز و نخرے برداشت کیے تھے، اب ہماری باری ہے کہ ہم اس کے ناز و نخرے برداشت کریں. ویڈیو کلپ آپ دیکھتے ہوں گے. اس دن ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا تھا، بڑا اچھا لگا مجھے، اب یاد آ گیا کہ ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو ہاتھ پکڑ کر مسجد سے نکل رہا ہے اور اپنے باپ کی چپل اس کے ہاتھ میں. اس کے بالکل قریب ہی اس نوجوان بیٹے کا چھوٹا لڑکا اپنی چھوٹی چپل اور اپنے باپ کی چپل لے کر نکل رہا ہے. بڑا بہترین منظر تھا. یعنی ثابت یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اپنے باپ کی خدمت کی تو آپ کے بیٹے آپ کی خدمت کریں گے. یہ طے شدہ اصول ہے اور اس دنیا میں ہی آپ کو دکھایا جائے گا. مکافات عمل جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ماں باپ سے غلط رویہ اختیار کیا، باپ سے یا ماں سے، دنیا میں آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. اسی طرح ایک اور ویڈیو کلپ تھی کہ ایک چھوٹا بچہ ایک سفید کاغذ پر پینسل لے کر کچھ بنا رہا ہے. اس کا باپ دیکھتا ہے، بیٹا کیا بنا رہے ہو؟ وہ بولتا ہے میں اپنے گھر کا نقشہ بنا رہا ہوں، میں بڑا جب ہو جاؤں گا تو اپنا ایک گھر بناؤں گا تو اس کا نقشہ بنا رہا ہوں. تو باپ پوچھنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو بیٹا بتاتا ہے یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے، یہ ہمارے بچوں کا ریڈنگ روم ہے، یہ مہمانوں کا روم ہے. اور ایک جگہ ایک چھوٹا سا روم تھا. تو باپ پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ روم آپ کا ہے. تو باپ پوچھتا ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا روم؟ ہاں آپ کے لیے چھوٹا سا روم. آپ نے اپنے باپ کے لیے ہمارے اس گھر میں نیچے چھوٹا سا روم رکھا ہے، باپ وہاں لیٹا ہوا ہے. آپ بھی اسی طرح میرے گھر میں اسی چھوٹے سے روم میں رہیں گے. یہ بچوں کی سوچ ہے. دیکھیے یہ کوئی اجنبی بات نہیں. میں عام طور پر اخبارات میں لکھتا رہتا ہوں. ہمارے نوائتی اخبار جو رہتے ہیں، نقش نوائت، اس میں میں نے ایک بار مضمون لکھا تھا، وہ حقیقت پر مبنی تھا. ہوا ایسے کہ ایک ہمارے ویلفیئر ہاسپٹل میں ویل چیئر پر ایک شخص ایک بیمار کو لے کر جا رہا تھا. اس نے مجھے دیکھ کر اس پیشنٹ نے، اس مریض نے مجھے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ. تم لکھتے رہتے ہو نا، تو برو تو مانوس نہ اپنی ایک کہانی برو. سورے ہاں نواتی میں بول رہا ہوں اس کو. مجھے ایک کہانی براؤ. اور میں نے اس کو دبئی اور مسقط میں دیکھا تھا. بڑا محنتی آدمی تھا، محنت کر کے پیسے بھیجتا تھا گھر پر. بوڑھا ہوا تو ریٹائرڈ ہو کے بھٹکل میں آ گیا. بیٹے جوان ہو گئے، بیٹے مسقط میں آ گئے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی بھٹکل میں اچھے کام پر ہے.
5-6 بیٹے اب 3-4 بیٹیاں, سب کی پرورش اس نے کی اپنے زمانے میں, سب کے لیے لباس, تعلیم کا خرچہ سب برداشت کرتے چلا گیا. جب ریٹائرڈ ہو کے بھٹکل میں آ کے بس گیا تو ماں اور اس کے باپ نے شوہر بیوی میں وہی جھگڑے. تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جوں بیسلے کڑے اگر مل جائے کاغذ اعلان, ہاتھ دھوتو تو ani مہلی پہلی فرمائشوں ہڑو بازرا دھوتو تو. اس کے بارے میں مشہور تھا, یہ مشہور ہے اس کے بارے میں. اور ایسا شخص جب ریٹائرڈ ہو کر بھٹکل میں آ گیا تو اس کو بیمار ہے, وہ چل نہیں سکتا ہے, لیکن گھر والے کوئی نہیں ہے, کوئی دوسرا آدمی تھا, اور اس کے پڑوس کا آدمی تھا, اس کو لے کر اس ہاسپٹل میں آیا تھا. یہ حالت ہمارے یہاں بھٹکل میں بھی ہے. میں نے ڈیٹیل مضمون لکھا اس پر, بہت سے پڑھنے والوں نے اس کو بہت سراہا. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت میری دکان تھی الہلال, تو وہاں پر ایک عورت آ کے اس نے مجھ کو ڈانٹا کہ آپ نے صرف باپ کے بارے میں لکھا ہے, کبھی کبھی باپ ماں کو دبا دیتا ہے. تو ایسے اس نے مجھ سے آرگیومنٹ کیا. تو میں نے اس سے کہا تم لکھو, تو برو گے تو اپنے گھر کی حالت مگا سانگ لی تھی, آپ لوگ کو اپنے سے برابر نہ ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پوائنٹ پر آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں. بیجا طور پر ماں کا سائڈ بھی نہیں ہے, بیجا طور پر اپنے باپ کا بھی سائڈ نہیں ہے, بیجا طور پر اپنی بیوی کا بھی سائڈ نہیں ہے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. کسی بچے کی بچپن میں ماں مر جائے تو کچھ بھی نہیں کہا جاتا, قرآن میں اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن کسی کا باپ مرتا ہے تو قرآن نے اس کے لیے یتیم کا لفظ لکھا ہے, اور یتیم کی پرورش کو بہت بڑا اجر رکھا ہے اس میں. اگر یتیم کا مال کوئی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے یتیم کا مال کھانے سے. تو آخر میں ایک ترمذی کی حدیث ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. یعنی آپ پڑھتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کی خدمت کر کے آپ جنت میں جائیں گے. لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ جب دروازہ باپ نہیں کھولے گا تو پھر جنت میں آپ جائیں گے کیسے؟ اس لیے باپ کی اور ماں کی دونوں کی خدمت کرنا ہمارا اولین فرض ہے. میں اس کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.